آپ دیکھیں کہ جتنے گمراہ فرقے ہیں نا، ان میں ان کو پائیں گے کہ وہ کسی دوسرے چیز میں ماہر ہو جاتے ہیں اور شریعت میں آ کر کے استاد بن جاتے ہیں، کسی دوسرے چیز میں ماہر ہو جاتے ہیں اور آ کر کے مفسر بن جاتے ہیں، تو ان کی یہاں عام طور سے یہ گمراہی پائی جاتی ہے۔ یونانی فلسفہ، منطق، علم کلام سے وہ اپنی تعلیم شروعات کرتے ہیں، منطق فلسفہ پڑھ کر کے، اور پھر اس کے بعد شریعت میں آ جاتے ہیں، تو وہی سارا اصول نافذ کرتے ہیں، جیسے کہ تقلیدیوں کے یہاں ہوتا ہے، منطق فلسفہ پڑھ کر کے، علم کلام پڑھ کر کے، اصول رد پڑھ کر کے، جب وہ ماہر ہو جاتے ہیں اور اپنے حساب سے اپنی اپنی فقہ کے حساب سے اور اپنی کچھ فقہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اب اس کے بعد ان کو قرآن اور حدیث پڑھایا جاتا ہے، تفسیر اور حدیث پڑھایا جاتا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، جب تفسیر اور حدیث میں جب آتے ہیں اور وہ اپنے خلاف، اپنے مسلک کے خلاف آیتوں کو پاتے ہیں، اپنے عقیدے کے خلاف قرآن حدیث کو پاتے ہیں، اپنے جو ہے مسلک کے خلاف حدیث میں کوئی چیز پاتے ہیں، تو پھر وہی اصول اور ضابطہ لگا کر کے اس کی تعویل کر دیتے ہیں، کہیں انکار کرتے ہیں، کہیں تعویل کرتے ہیں، کہیں کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا ہے، کہیں کچھ ہو گیا ہے، بس تو ایسے ہی، اور آخر میں جو ہے ان کو حدیثیں ایسے ہی پڑھا دی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھیں گے عام طور سے بدعتیوں کا، تقلیدیوں کا اور باطل فرقوں کا یہی اصول رہا ہے۔ میں یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ جو علامہ زمخشری ہیں، یہ علامہ ہیں، علامۃ اللغہ ہیں، لغت میں بہت ماہر تھے یہ، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں معتزلہ کے یہ سرغنہ رہے ہیں، مکہ میں رہتے تھے اور مناظرہ میں جو ہے کسی کو سامنے ٹکنے نہیں دیتے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا تھا، کیونکہ یہ خلق قرآن کے قائل تھے، الحمدللہ الذی خلق القرآن انہوں نے لکھ رکھا تھا تمہید میں، کتاب کے شروع میں، لیکن ان کی وفات کے بعد اس کو جو ہے لوگوں نے جعلہ بنا دیا، کیونکہ جعلہ کے اندر شک ہے، جعلہ جو ہے خلقہ کے معنی میں بھی آتا ہے، تو تعویل کر کے اس کو جعلہ لوگوں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے، اور بعد میں کہتے ہیں اس سے انزلہ لکھ دیا گیا، سبحان الحمدللہ الذی انزل القرآن، تو یہ جا کے صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، 3 بار میں۔ جعلہ کے اندر بھی کنفیوژن ہے، جعلہ خلقہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور بنانے کی جعلہ وجہ جعل القرآن، جہاں قرآن بنایا تو خلقہ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور بنانا بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ بھی آ جائے گا اسی میں، یہ بھی صحیح نہیں ہے ایک طرح سے، بعد میں انزلہ لکھ دیا گیا۔ اچھا یہاں پر کیا سمجھ میں آ رہا ہے، اہل باطل کی یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ، بھائی مصنف نے جو لکھ دیا ہے اس کو باقی رکھو، ان کے یہاں امانت داری نہیں ہوتی ہے، ان کے یہاں جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، ہاں؟ تو یہ اہل حق ایسا نہیں کرتے ہیں، آپ اہل حدیثوں کی ہر چیز نہیں دیکھیں گے، سلفیوں کی ہر چیز نہیں دیکھیں گے، مصنف نے اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ اس کو کاٹ کے غلط صحیح کر دو یا اس کو حذف کر دو، اس کو ڈیلیٹ نہیں ماریں گے، نیچے حاشیہ چڑھائیں گے، تبصرہ کریں گے کہ یہاں مصنف سے غلطی ہو گئی ہے، اگر کوئی غلط چیز ہے تو، اور صحیح بات یہ ہے، اور یہی ہونا چاہیے، یہی علمی موضوعیت، یہی امانت داری ہے، علمی دیانت داری کا یہی تقاضا ہے کہ بھائی تاکہ پتہ چلے مصنف جو تھا اس کا کیا عقیدہ تھا، کیا نہیں تھا، آپ اپنے حساب سے اس کو رکھو گے تو سب پتہ ہی نہیں، مطلب جتنے جو ہے غلط عقیدے کے لوگوں نے کتابیں لکھ دی ہیں، اب تم سب کاٹ کے صحیح کر دو، کاٹ کے صحیح کرنے کے لیے آپ کا یہ ادھیکار نہیں ہے کہ وہ متن ہی میں تم جو ہے رد و بدل کر دو، اس نے جو لکھا ہے اس کو باقی رکھو، آپ کے اندر اگر ہمت ہے تو آپ جو ہے اس پہ تبصرہ کرو اسی کتاب میں، اس کی تشریح کرو اسی کتاب میں، حاشیہ لگاؤ اسی کتاب میں، تاکہ بھائی مصنف کا جو ہے اصلی چہرہ سامنے آئے، آئے۔ یہ تو غلط بات ہوئی کہ مصنف جو کچھ کہہ کر کے گیا اور آپ جو اس کو دوسرا بتا رہے ہو، یہ چیز آپ اخوانیوں کے یہاں بھی پائیں گے، شروع میں ان کی جو کتاب ہے اس کے اپنے زمانے میں اس نے جو چھاپی ہیں اس کو ملاؤ گے، اور آج جو 10-20 ایڈیشن یا 50 ایڈیشن جو چھپ گیا، آج یہ لوگ اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، بلکہ یہاں تو لوگ بتاتے ہیں خلاف تو ملوکیت شروع کی جو ایڈیشن ہے ان کے زمانے میں، مودودی کے زمانے میں، اور آج اگر دیکھو تو کچھ نہ کچھ ضرور تبدیلی پاؤ گے۔ یہ لوگ جو ہے متن میں رد و بدل کر دیتے ہیں، حاشیہ نہیں چڑھائیں گے تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں زمانے کے حساب سے، کوئی اعتراض کرے گا تو کہہ دیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ فی ظلال قرآن کے اندر بھی اس طرح سے، یہ کون تھے سید قطب، ان کی کتابوں میں بھی اخوانیوں نے اس طرح کیا ہے، یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر پرانے ایڈیشن سے جو لوگوں نے اعتراضات کیے ہوئے ہیں وہ آج کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو دیکھا اس صفحے پہ کہیں نہیں ہے، جہاں فلاں نے اعتراض کیا اسے کہیں نہیں ہے، تاکہ وہ اعتراض ختم ہو جائے، ہاں، تو ایسا یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل ہی علمی دیانت داری کی بالکل ہی جو ہے غلط ہے، یہ دھوکہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ علامہ زمخشری کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ ان کی کتاب میں کس طریقے سے لوگوں نے
تبدیلی کی ہے، رد و بدل کیا ہے. ارے بھائی یار سیدھا سیدھا ہے. انہوں نے لکھا تھا الحمدللہ الذی خلق القرآن، حاشیے میں لکھ دو خلاص کہ یہ جو ہے غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. خلق قرآن کے عقیدے کی وجہ سے انہوں نے ایسا لکھا ہوا ہے اور یہ غلط عقیدہ بلکہ یہ کفری عقیدہ ہے. ہاں صحیح جو ہے یہاں پہ انزلہ ہونا چاہیے، بات ختم ہو جاتی. آپ اسی کو مٹا کے بنا دیے وہاں پہ متن میں، جو کہ بھائی تو مصنف کا معنی کیا ہے؟ آپ پوری کتابیت ختم کر دو، اپنے حساب سے آپ لکھ دو، آپ اپنا لکھو نا. پھر اس کو کیوں بتا رہے ہو؟ اس کی کتاب کیسے ہوئی جب اس کو تم نے رد و بدل کر دیا؟ یا حاشیے میں یا تک مقدمے میں لکھو جرات ہے تو کہ فلاں فلاں جگہ ہم نے تبدیل کیا ہے، مصنف نے فلاں جگہ جو ہے خلقہ لکھا ہوا تھا، میں نے اس کو کاٹ کے انزلہ بنا دیا ہے. تو یہ چیزیں ان کے یہاں ہوتی ہیں، دھوکہ ہوتا ہے ان کے یہاں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل باطل جو ہوتے ہیں، اہل بدعت جو ہوتے ہیں، ان کے یہاں دھوکہ، جھوٹ، یہ سب چلتا ہے. دوغلا پنی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان کا فرقہ ہی دوغلے پنی پر قائم ہوتا ہے. یہ اگر جھوٹ بولنا بند کر دیں، ہاں مکاری کرنا، دھوکہ دینا، یہ سب تلبیس کاری، یہ سب بند کر دینا تو یہ زیادہ دن نہیں چل